یہ خطبہ پڑھنے کا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ اپنے موبائل میں رکھ لو، روز پڑھو، ہفتے میں ایک دن پڑھو، اس کو فریم کرا کے اپنے گھروں کے اندر لٹکا لو، خطبہ منا امام حسین علیہ السلام کا، اور روز اس پہ نگاہ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام آپ سے، عزاداروں سے، شیعوں سے، مسلمانوں سے، سنیوں سے، علماء سے، خطیبوں سے، ذاکروں سے کیا چاہتے ہیں، خطبہ منا میں لکھا ہوا ہے کیا چاہتے ہیں۔ یہی چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام، جو آپ کرتے ہو یہ نہیں چاہتے۔ تو پہلے مولا سے پوچھ لو، امام سے پوچھ لو کہ آپ خوش کیسے ہوتے ہو، آپ کو خوشی کس کی چاہیے، کس چیز سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کا ایک اقتباس خطبہ منا کا سنانا ہے۔ یہ خطبہ منا امام علیہ السلام نے کربلا سے 1 سال پہلے گویا، حج کے موقع پر، جب یزید برسر اقتدار نہیں تھا، اس کے باپ کی حکومت تھی، اس وقت حج پہ امام علیہ السلام گئے، اور تمام اکابرین، تمام زعماء، تمام شخصیات، علماء، فقہاء اور قبائل کے بڑے بڑے سردار جتنے بھی حج پر آئے تھے، ان سب کو منا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک خیمے میں اکٹھا کیا، چونکہ حجاج کے پاس منا میں کافی فرصت ہوتی ہے، 3 دن انہیں رکنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ، اور وہاں جا کر حج کو عملی طور پر سمجھ جائیں گے کہ منا میں 3 دن مومنین وہاں رکنا ہوتا ہے، واجب ہے ان کے لیے رکنا، 10، 11 اور 12۔ اس فرصت میں امام حسین علیہ السلام نے منا میں حضرت مسلم ابن عقیل کو حکم دیا کہ آپ ایک بڑا خیمہ جس کے اندر اجتماع ہو سکے، چونکہ خیمے اس زمانے میں حجاج خود نصب کرتے تھے، اس وقت حکومت نہیں کر کے دیتی تھی، اپنا خیمہ خود لگانا ہوتا تھا۔ تو ایک بڑا خیمہ امام علیہ السلام نے نصب کروایا جس کے اندر کافی افراد ہوں، اور روایت کے مطابق کم از کم 1000 افراد اس کے اندر موجود تھے، اور امام علیہ السلام نے وہاں پر یہ خطبہ بیان فرمایا۔ یہ خطبہ مختلف کتابوں کے اندر ہے، تفصیلی ہے یہ خطبہ۔ اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حمد و ثناء پروردگار کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، اعتبروا ایھا الناس بما وعظ اللہ بہ اولیاءہ من سوء ثنائہ علی الاحبار اذ یقول لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے مومنین، اے لوگو عبرت حاصل کرو، اللہ نے جو اپنے اولیاء کو واعظ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے من سوء ثنائہ علی الاحبار، حبر علماء یہود پر جو اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، ان کی لعن طعن کی ہے، ان کی برائی بیان کی ہے، اے علماء اسلام اس سے عبرت حاصل کرو کہ علماء یہود کو اللہ نے کیوں آسمانی کتابوں میں اور خصوصاً قرآن میں یہ ان کے لیے یہ اوصاف ذکر کیے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں علماء یہود کے بارے میں، سید الشہداء نے وہ آیات پڑھی ہیں، اذ یقول لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، کیوں حبر اور ربانی علماء عوام کو منع نہیں کرتے، لوگوں کو گناہ سے کیوں منع نہیں کرتے۔ سورہ مائدہ میں یہ آیہ کریمہ موجود ہے، اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد وقال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو لعنت کی ہے، الی قولہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ سورہ مائدہ میں یہ بھی آیہ کریمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کی مذمت کی ہے کہ کیوں بنی اسرائیل یہ حرکتیں کرتے تھے اور برے کام کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ، کیوں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کی مذمت کی ہے، یہود کے علماء کی؟ حبر عالم یہودی کو کہتے ہیں، راہب عالم مسیحی کو کہتے ہیں۔ کیوں مذمت کی؟ اس لیے مذمت کی کہ کانوا یرون من الظلمۃ الذین بین اظہرہم، یہ علماء یہود کے یہ اپنی آنکھوں سے اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں کو، ستمگر حکمرانوں کو دیکھتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں۔ المنکر والفساد، منکرات کے مرتکب ہوتے ہیں ظالمین، اور فساد کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ علماء حبر دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے یہود کے ظالمین و ستمگر ظلم کر رہے ہوتے۔ فلا ینہونہم عن ذالک، یہ علماء یہود ان ظالمین کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، رغبتاً فیما کانوا ینالون منہم، کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لالچ کی وجہ سے، رغبت کی وجہ
وجہ سے جو ظالمین کی طرف سے انہیں ملتا تھا، فیسیں ملتی تھی، پیسے ملتے تھے، معاوضہ ملتا تھا، شہریے ملتے تھے، منتھلی ملتی تھی، ظالمین کی طرف سے جو رقمیں ان کو ملتی تھیں، اس وجہ سے یہ ظالمین جو کچھ بھی کرتے تھے یہ علماء ہیبر ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ وَرَهْبَةً مِّمَّا يَحْذَرُونَ، اور ایک تو رغبت، لالچ تھی ان کو ظالمین سے ملنے والے پیسوں کی، اور دوسرا خوف تھا کہ اگر ہم ظالمین کے خلاف بولے، کوئی آواز اٹھائی تو یہ ہمیں پریشان کریں گے، تنگ کریں گے، ستائیں گے، ہم پر ظلم کریں گے۔ وَاللَّهُ يَقُولُ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، اللہ نے علماء کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، میری پرواہ کرو۔ خشیت الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، عوام سے نہ ڈرو، ظالمین سے نہ ڈرو، حکمرانوں سے نہ ڈرو، ستمگروں سے نہ ڈرو۔ وَاخْشَوْنِي، میری پرواہ کرو، اللہ کی پرواہ کرو۔ وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ آیات ہیں جو امام حسین علیہ السلام خطبہ منا میں پڑھ رہے ہیں، یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ مومنین و مومنات بعض کے اولیاء ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنین و مومنات وہ ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن جو ظالمین کے لقمہ خار ہیں، ظالمین کے دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اللہ نے مذمت کی ہے کہ یہ ظالمین کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے ظلم کرتا ہوا، روکتے نہیں ہیں۔ فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةً مِّنْهُ، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک عام فریضہ، عمومی فریضہ، عوامی فریضہ، جنرل فریضہ بنا دیا ہے۔ عام اور عمومی اور جنرل اس وجہ سے ہے، اس کا وقت معین نہیں ہے، نماز کا وقت معین ہے، حج کا موسم معین ہے، رمضان کا وقت معین ہے، تمام فرائض کا وقت ہے سوائے امر بالمعروف کے۔ اس کا کوئی وقت، کوئی جگہ، کوئی سرزمین، کوئی موقع معین نہیں ہے۔ جہاں بھی فساد و منکرات دیکھو فوراً اس کو روکو، اور جہاں بھی معروف کو متروک دیکھو فوراً اس کو حکم کرو اس کا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر مقرر کیا ہے، لعلم ہی، چونکہ اللہ کے علم میں ہے، بأنہا اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلھا حینھا و صعبھا، چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ امر بالمعروف کا یہ فریضہ اگر قائم ہو گیا معاشرے کے اندر، تمام فرائض قائم ہو جائیں گے، دین قائم ہو جائے گا، اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا، برپا ہو جائے گا۔ اگر فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم ہو گیا، آسان فرائض اور مشکل فرائض سارے کے سارے یہ قائم ہو جائیں گے۔ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ الْمَظَالِمِ وَمُخَالَفَةِ الظَّالِمِ، امر بالمعروف اسلام کی دعوت کا نام ہے، اسلام کی طرف دعوت کا نام ہے، اور ظلم اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، اس کو رد کرنے کا نام ہے، اس کے مقابلے کا نام نہی عن المنکر ہے۔ معروف اسلام کی طرف دعوت ہے، اور نہی عن المنکر ظالم کے خلاف قیام ہے۔ وقسمت الفیء والغنائم واخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها، پوری حکومت کا قیام ہے، یعنی فیء، مال، بیت المال جمع کرنا، بیت المال تقسیم کرنا، غنائم لینا، صدقات لینا، زکوات لینا، اور ان کو اپنے موقع اور محل پہ اور اپنی جگہ پر خرچ کرنا، یعنی حکومت۔ امر بالمعروف راز ہے حکومت الہی کا، حکومت دینی کا۔ اگر لوگ امر بالمعروف قائم کریں تو دین قائم ہو جائے گا، دین کا نظام قائم ہوگا۔ ثم انتم، اب خطاب ہے ان علماء کو، علماء اسلام کو، علماء ربانی جو مکہ میں حج میں مشرف ہوئے ہیں، عبادت حج میں، اور امام حسین علیہ السلام، یہ ظاہراً 59 ہجری کا یہ خطبہ ہے۔ 60 ہجری میں امام نے پھر حج پہ گئے لیکن کیا نہیں، چلے گئے کربلا چلے گئے، لیکن 59 ہجری میں حج بھی کیا اور یہ خطبہ بھی دیا، غالباً 59 ہجری کا ہے۔ ثم انتم ایھا الاصابہ، اصابۃ بالعلم مشہورہ، اے جماعت، اے گروہ جو مشہور ہو علم کے نام پر، علماء کے طور پر مشہور ہو، تمہاری شہرت یہ ہے کہ تم علماء ہو۔ وبالخیر مذکورہ، اور ہر جگہ تمہارا تذکرہ اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے، نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، تعریفیں کرتے ہیں لوگ تمہاری، تمہارے
ذکر کے ساتھ خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ بڑی اچھی شخصیت ہے، بڑے اچھے عالم ہیں، بڑے بہترین آدمی ہیں، اس طرح لوگ آپ کے تقدس کی باتیں کرتے ہیں۔ وَبِالنَّصِيحَةِ مَعْرُوفًا، اور معروف پہچان تمہاری یہ ہے کہ تم نصیحتیں کرنے والے ہو۔ وَبِاللَّهِ فِي أَنفُسِ النَّاسِ مَحَابَةٌ يَهَابُكُمُ الشَّرِيفُ وَيُكْرِمُكُمُ الضَّعِيفُ، اور محض اللہ کی وجہ سے، اللہ کے نام پر، اللہ کی خاطر لوگوں کے دلوں میں تمہارا احترام ہے۔ شریف آدمی بھی تمہارا احترام کرتا ہے، ضعیف و کمزور آدمی بھی تمہاری تکریم و تعظیم کرتا ہے۔ وَيُؤْثِرُكُم مَّن لَّا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، اور حتیٰ وہ لوگ آپ کو ترجیح دیتے ہیں، بڑی مسندوں پر بٹھاتے ہیں، آپ کو اونچا مقام دیتے ہیں جن پر آپ کوئی فضیلت نہیں رکھتے۔ وہ آپ سے بہتر ہیں، وہ عمل میں بھی بہتر، وہ علم میں بھی بہتر، وہ اخلاص میں بھی بہتر، لیکن آپ ایک شخصیت ہو، آپ کی ایک پہچان ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، بڑھا کے اپنے آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ وَلَا يَدَ لَكُمْ عِندَهُ، جبکہ تمہیں ان کے اوپر کوئی فضیلت اور کوئی برتری حاصل نہیں ہے کسی بھی شعبے میں۔ تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها، ضرورتیں، حوائج، جن لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں، ان ضرورت مندوں کی ضرورتیں تم پوری نہیں کرتے ہو، اور وہ ضرورت مند مانگتے ہی رہتے ہیں، مطالبہ کرتے رہتے ہیں، احتجاج کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ان ضرورتوں کے بغیر محرومیت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن تم وہ ضرورتیں ان کی ہرگز پوری نہیں کرتے ہو۔ وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِهَيْبَةِ الْمُلُوكِ وَكَرَامَةِ الْأَكَابِرِ، جب تم چلتے ہو، نکلتے ہو تو بادشاہوں کی طرح ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ، روب اور دبدبے کے ساتھ، اور بڑی نفری لے کر اپنے ساتھ چلتے ہو تاکہ لوگوں کے اوپر ایک روب اور دبدبا ہو تمہارا۔ أَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ إِنَّمَا نِلْتُمُوهُ بِمَا يُرْجَى عِندَكُم مِّنَ الْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ۔ دوبارہ سنو اس عبارت کو، اسی لیے پڑھی ہے، اسی عبارت کے لیے یہ خطبہ پڑھا ہے۔ یہ جو لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں اتنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو حق پر قائم سمجھتے ہیں، قیام للحق۔ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ حق پرست، علماء حق پرست ہیں، علماء حق کے حامی ہیں، حق کے لیے قربانی دینے والے ہیں، حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، حق کے لیے شہید ہونے والے ہیں، حق کے لیے جانیں دینے والے ہیں، حق کے لیے سختیاں جھیلنے والے ہیں۔ چونکہ عوام کے ذہن میں تمہارا تعارف یہ ہے کہ تم حق کے لیے قیام کرنے والے ہو، یہ سارا احترام اس لیے ہے تمہارا۔ اب وَإِن كُنتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْصُرُونَ، جبکہ تم اکثر حق چھوڑ چکے ہو، حق سے دور ہو چکے ہو، حق پر قائم نہیں ہو، تم حق ترک کر چکے ہو، لیکن عوام کو غلط فہمی ہے تمہارے بارے میں، وہ تمہیں آج بھی حق پرست اور حق شناس سمجھتے ہیں۔ فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ، تم نے ائمہ کا حق، امام کا حق، ائمہ ہدا کا حق تم نے خفیف کر دیا ہے، گھٹیا سمجھا ہے، اس کو ناچیز شمار کیا، اس کو ترک کر دیا ہے۔ پہلا حق جو تم نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے وہ ائمہ کا حق ہے۔ فاستخفتم بحق الائمہ فاما حق الضعفاء فضیعتم، ہمارا حق بھی تم نے ضائع کیا ہے، کمزوروں اور ضعفاء کا بھی حق ضائع کیا ہے۔ واما حقکم بزعمکم، لیکن جسے تم اپنا حق سمجھتے ہو اس پر کھڑے ہوئے ہو ڈٹ کے، جو تمہارے گمان کے مطابق تمہارا حق ہے، فطلبتم، تم اس کا مطالبہ کرتے ہو۔ فلا مال بذلتموہ، آج تک تم نے ایک پائی دین کے لیے، حق کے لیے خرچ نہیں کی۔ ولا نفسا خاطرتم بہا للذی خلقہا، اور نہ ہی تم نے جانی قربانی دی ہے جس کے لیے یہ نفس تمہیں دیا گیا تھا۔ ولا عشیرتن آدیتموہا فی ذات اللہ، اور اللہ کے لیے نہ ہی تم نے دشمنی مول لی ہے، نہ ہی تم نے اپنے خاندان کی کوئی قربانی دی ہے، نہ ہی تم نے کوئی دشمنی اللہ کے لیے مول لی ہے۔ انتم تتمنون علی اللہ جنتہ ومجاورۃ رسلہ وامانہ من عذاب، حق پائمال کر کے، حق چھوڑ کے، حق ضائع کر کے، اور پھر تم اس امید میں بیٹھے ہوئے ہو کہ اللہ ہمیں جنت دے گا اور ہم رسول کی مجاورت میں جنت میں ہوں گے اور اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ کس لیے؟ آپ کیا لگتے ہو اللہ کے؟ اللہ نے معیار رکھا ہوا ہے ایمان و عمل صالح اور حق پر قیام،
لقد خشیت علیکم ایھا المتمنون علی اللہ ان تحل بکم نقمۃ من نقماتہ، مجھے تو تمہارے بارے میں ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر کہیں نہ آ جائے جو تمہاری صورت ہے۔ لأنکم بلغتم من کرامۃ اللہ منزلۃ فضلتم بها ومن یعرف باللہ لا تکرمون وانتم باللہ فی عبادہ تکرمون وقد ترون، پہلے ان کی توصیف کی کہ یہ تمہارا معاشرے کے اندر اتنا عظیم مقام ہے، اور پھر فرمایا وقد ترون عہود اللہ منقوضا، تم اللہ کے عہد ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو، فلا تقرؤون، تم بولتے نہیں ہو، وانتم لبعض ذمم آبائکم تقرؤون وذمۃ رسول اللہ محقورا، تم اپنے آباء و اجداد کی رسمیں توڑنے پر اور ان کے حق پر شور مچاتے ہو، لیکن رسول اللہ کا حق پائمال ہو چکا ہے، تم اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ والأما والبکم والزمن فی المدائن محملہ لو ترحمون، خوب آپ دیکھ رہے ہو کتنے حقوق لوگوں کے پائمال ہو رہے ہیں، کتنے حقوق لوگوں کے ضائع ہو رہے ہیں۔ ولا فی منزلتکم تعلمون ولا من عمل فیہا تعتبون وبالادہان والمصاعنہ عند الظلمۃ تامنون، تم کر کیا رہے ہو؟ ظالموں کے ساتھ مداہنت، ظالموں کے ساتھ دوستی، ظالموں کے ساتھ تعلقات، ظالموں کی قربت اور ظالموں کے اتحادی بن گئے ہو۔ کل ذالک مما امرکم اللہ بہ من النہی والتناہی، جبکہ اس کام سے اللہ نے تمہیں روکا ہوا تھا۔ وانتم عنہ غافلون وانتم اعظم الناس مصیبۃ لما غلبتم علیہ من منازل العلماء لو کنتم تسمعون، فرمایا کہ تمہاری مصیبت سب سے بڑی ہے، تم سب سے زیادہ مصیبت زدہ ہو، اس لیے کہ تم علماء ہو، لیکن علماء کے فرائض انجام نہیں دے رہے ہو، غافل ہو، اور ظالموں کے لیے تم خاموشی اختیار کیے ہو، اس لیے کہ تم مغلوب ہو، علماء کی منزلت سے گر گئے ہو، تم علماء کا نام استعمال کرتے ہو لیکن عالمانہ تمہارے اندر کوئی خصلت موجود نہیں ہے۔ ذالک بان مجار الامور والاحکام علی ایدی العلماء باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت اور دین کے اختیار و زمام علماء کو سونپ دیا تھا۔ الامناء علی حلالہ و حرامہ فانتم المسلوبون تلک المنزلہ، اللہ نے تمہیں دین و امت کے اختیار دیے تھے، وارث بنایا تھا، امین بنایا تھا، تم نے وہ سب کو چھوڑ دیا اور تم سے چھن گیا ہے۔ وما سلبتم ذالک الا بتفرقکم عن الحق، کیوں یہ تمہاری حالت بنی ہے؟ تم حق چھوڑ چکے ہو، حق کے علاوہ۔ اب توجہ کریں عزیزان، یہ جو سید الشہداء علیہ السلام نے علماء کے بارے میں بیان کیا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے، اسے میری باتیں یا میرا خطبہ نہیں سمجھ لینا، کلپ میرے بارے میں نہیں بنانا، بناتے رہو لیکن یہ امام حسین کے خلاف بناؤ کلپ اگر بنانے بھی ہیں، چونکہ امام کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں کر رہا علماء کے بارے میں حد کے حرمت نہیں کر رہا، خلاف شان امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ علماء نے بنیاد علم کو قرار دیا ہے۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام علماء کو فرما رہے کہ بنیاد حق ہے، عالم کی پہچان حق ہے، عالم کی پہچان علم نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس علم ہے اور بہت علم ہے لیکن حق پر نہیں ہو، حق کے ساتھ نہیں ہو، تو یہ علم تمہیں نجات نہیں دے گا، حق نہ تمہیں نجات دے گا۔ علم حاصل کیا تھا حق پہچاننے کے لیے، حق سمجھنے کے لیے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، حق کی تائید کے لیے، حق کی ترویج کے لیے علم حاصل کیا تھا۔ اب علم کو حق کا متبادل بنا لیا ہے، علم کو اپنی پہچان بنا لیا ہے اور علم کو اپنی کرامت بنا لیا ہے۔ علم اگر اس کے ذریعے حق قائم نہ ہو، اس علم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جس حکومت کے ذریعے حق قائم نہ ہو، اس حکومت کی قیمت پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ، اس سے بھی کم ہے اس کی قیمت۔ جس علم سے حق قائم نہ ہو، جو علم حق نہ بیان کرے، اس علم کی کوئی قیمت نہیں، وہ پھٹے ہوئے جوتے سے بھی بدتر ہے۔ وما سلبتم ذالک الا بتفرقکم عن الحق، حق سے تم دور ہو گئے ہو، واختلافکم فی السنہ بعد البینۃ الواضحہ، رسول اللہ کی سنت سے تم دور ہو گئے ہو جبکہ سنت بہت واضح ہے۔ ولو صبرتم علی الاذی وتحملتم المؤونۃ فی ذات اللہ کانت امور اللہ علیکم ترد، اگر تم صبور ہوتے اور اللہ پر بھروسہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہ تمام امور اختیار تمہارا تمہیں لوٹا دیتا۔ وَأَنْكُمْ تَصْدُرْ،
اور تمام احکام تم صادر کرتے، وعلیکم ترجع، اور تمہاری طرف رجوع ہوتا، بالشبہات ویسیرون فی الشہوات، سلطہم علی ذلک فرارکم من الموت واعجابکم بالحیات ومفارقتکم۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں موت سے ڈرنا دنیا کی لالچ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا ہے کہ تمہارے اوپر ظالمین مسلط ہو گئے ہیں اور تمہارے تفرقے نے تمہیں مغلوب کر دیا ہے۔ فَأَسْلَمْتُمُ الضُّعَفَاءَ فِي أَيْدِيهِمْ فَبَيْنِ مُسْتَعْبِدٍ مَقْهُورٍ وَبَيْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلَى مَعِيشَةٍ مَغْلُوب۔ خطبہ ہے جاری ہے، اس کا اگر کچھ اور حصہ بھی ضروری ہوا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزان، یہاں پر اس خطبہ میں جو کربلا سے پہلے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، اس کے اندر امام علیہ السلام نے واضح طور پر کھول کے بیان کر دیا ہے کہ حق ہی بنیاد ہے۔ امام علیہ السلام نے خود قیام کیا، یہ حق کی بنیاد پر ہے، اور امام کے انصار نے حق کی بنیاد پر قیام کیا ہے، اور کربلا کی بنیاد در حقیقت یہ حق ہے۔ اس حق کی خاطر ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ یہ اصل راز ہے، سر ہے کربلا کا، یہ در حقیقت رمز ہے، کوڈ ہے کربلا کا۔ افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا بلا یا بنیا، کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ امام نے فرمایا، حضرت علی اکبر نے فرمایا فلا نبالی بالموت، پھر موت کی نہیں ہے پرواہ اگر حق پر ہیں ہم۔ یہی کل دین ہے عزیزان من، جو حق کے بعد ہم نے قائم کر لیا ہے، معیارات وہ نہیں ہے اللہ کا دین، نہ اللہ اس پر راضی ہے، نہ ائمہ اور نہ رسول اللہ اس پر راضی ہیں۔